الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور مسجد میں آرام فرما تھے، اور میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں آج دیکھوں گا، آزما کر پھر حضور کے دست اقدس پر اپنا ہاتھ رکھ کر میں آپ کا مرید اور عاشق بن جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور پہلے سے کھڑے ہو گئے، اور میرے دل نے یہ گواہی دی کہ ہاں یہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو حضور نے مجھے ساتھ لیا اور اپنے در اقدس کی طرف جانے لگے، تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں ایک بڑھیا تھی، ایک خاتون نے حضور کے راستے کو روک لیا اور گفتگو کرنے لگی، جس گفتگو کا اس جگہ پر کوئی مقصد نہ تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے محو ہو کر اس کی گفتگو سنتے رہے۔ تو حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں تھک گیا اور حضور اس کی مسلسل گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرمایا کہ مائی ہمیں اور بھی بڑے کام ہیں، بلکہ حضور خاموشی سے سنتے رہے۔ جب بات تمام ہو گئی تو حضور پھر اپنے کاشانہ رحمت کی طرف آپ نے سفر کیا، تو پھر میرے دل نے یہ گواہی دی کہ ہاں یہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ رحمت میں جلوہ گر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے گدے پہ جلوہ گر ہوئے کہ جو کھجور کے درخت کی چھال کا بنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گدے پر آرام فرما ہے۔ اب آپ ذی وقار بڑی توجہ طلب بات ہے، اس گدے پر میرے آقا نے سو کر اپنی زندگی گزاری، اور اسی گدے پر سو کر حضور نے جنگ بدر کے میدان کے اندر بھی اپنی حاضری پیش کی۔ اسی گدے پر سو کر حضور نے جنگ تبوک کو بھی اپنی زندگی میں لایا۔ آج 20 قسم کے کھانے کھانے والوں کو کیا پتا کہ چھال کے گدے پر سو کر جنگ بدر کو آباد کیسے کیا جاتا ہے، اور 20 قسم کے پروٹوکول لینے والے۔ آج تو مولوی جہاں تقریر کرنے جائے، خطیب جہاں تقریر کرنے جائے، نعت خوان جہاں نعت پڑھنے جائے، اور وہاں اسے پروٹوکول نہ ملے، تو وہ جب واپس پلٹتا ہے، واپس آتا ہے، تو پھر میزبان کو بے عزت کرنے میں کسر نہیں چھوڑتا۔ آج 20 قسم کی پگڑیاں پہنے ہوئے، انہیں کیا خبر کہ چھال کے گدے پر سو کر حضور نے جنگ بدر کو آباد کیا، چھال کے گدے پر سو کر کملی والے آقا نے جنگ تبوک کو آباد کیا۔ تو اسی لیے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رام آہا، باقی نہ رہے شیروں میں شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔